وہ لوگ بعض لوگ جنہوں نے ساری زندگی مردوں پر پیسے نہیں چھوڑے، جنازوں پر پیسے کھاتے، قرخانیوں پر پیسے کھاتے ہیں، قرآن خوانی پر پیسے کھاتے ہیں، آپ کو شرم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، پہلے نمبر پہ ویڈیو تو ہے یہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کی۔ ناظرین، جبکہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ وہ بریلوی فرقے سے اعلان برات کر چکے ہیں، یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلک ہے تو اہل سنت ہے، کسی کے بھی بڑی شخصیت کے نام کے اوپر مسلک نہیں رکھ سکتے، یعنی مسلک کو نام نہیں دے سکتے۔ تو ناظرین، آج انہوں نے بڑی ہی جذباتی گفتگو کی ہے، کیونکہ بریلوی مکتب فکر کے مولوی نے ان کے اوپر کفر کے بھی فتوے لگائے، کیا کچھ کہا۔ آج انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو امام احمد رضا خان بریلوی جو ہے ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے پیروکار مولوی ہیں، وہ تو کل چالیہ ساتا قرآن خانی کے پیسے کھاندے رہے ہیں، تو ہوں مینوں گلاں کر دے۔ تو آئیے ناظرین اسی کی زبانی یہ گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم نہ کسی کے وکیل ہیں نہ ٹھیکیدار ہیں، اگر میں وکیل ہوں تو صرف تاجدار ختم نبوت کا وکیل ہوں، حرمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں۔ میں وکیل ہوں تو عزت و عظمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں، میں وکیل ہوں آقا کے نالین کی عزت کا، حتیٰ کہ میں وکیل ہوں مدینہ کے گلی کوچوں کے کتوں کی عزت کا وکیل ہوں، میں وکیل ہوں عزت مصطفیٰ کا، میں کسی اور شخص زندہ یا مردہ کا وکیل نہیں ہوں۔ مگر ہمارے لوگ چھوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈالروں کی وجہ سے یہ دے دیا۔ خدا کا خوف کرے، کوئی شرم کرے، کچھ شرم کرے، کس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ بعض لوگ جنہوں نے ساری زندگی مردوں پر پیسے نہیں چھوڑے، جنازوں پر پیسے کھاتے، قرخانیوں پر پیسے کھاتے ہیں، قرآن خوانی پر پیسے کھاتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی اس شخص پر الزام لگاتے ہوئے کہ ڈالروں کے پاس کہہ دیا، جس نے پیدائش کے دن سے آج کے دن تک روئے زمین کے کسی شخص سے $1 نہیں لیا ہے؟ اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر جس نے امریکہ سے پیسہ لیا ہو، جس نے برطانیہ سے لیا ہو، یورپ سے لیا ہو، آسٹریلیا سے لیا ہو، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کی کسی حکومت سے، کسی ایجنسی سے، کسی مسلمان اور کسی کافر سے، کسی ایجنٹ سے کوئی پیسہ لے کر دین میں تحریف کی ہو، اسے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو، وہ جہنم کا کتا ہو، وہ مر جائے، تباہ ہو جائے، حضور اس کو نکال دے امت سے۔ جس شخص نے اپنی کتابوں پر کبھی پیسہ نہیں لیا، اپنی تقریروں پر زندگی پر پیسہ نہیں لیا، اپنی تصانیف کے کروڑوں روپے کی انکم سے $1 کبھی نہیں لیا، شرق کا غرب جس نے کبھی پیسہ نہیں لیا۔ میری ویمبلے کی ابھی تقریر سنی ہے، ویمبلے کی، جس میں کل برطانیہ، یورپ، امریکہ کی دنیا کان لگائے سن رہی تھی۔ ویمبلے ارینا 24 ستمبر کی تقریر سنی ہے انگلش۔ اس تقریر میں میں نے کہا ہے کہ کروڑوں کے ساتھ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کسی نے پیسہ دیا ہوگا۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں پیسے لینے والوں پر، کسی سے نہیں لیتا، میں کسی کا محتاج نہ ہوں، میرے پاس گنبد خضرا کے پیسے بہت ہیں، تاجدار کائنات کا خزانہ بہت ہے، رسول پاک کے نالین کی خیرات بہت ہے، مجھے کسی کا پیسہ نہیں چاہیے، نہ لیا ہے نہ مرتے دم تک لیں گے۔ آپ لوگوں کو دین فروش سمجھتے ہیں؟ اپنے اوپر قیاس کر کے کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ وتیرہ اسی وجہ سے لوگوں نے، اہل علم اور دین پر اعتماد عوام الناس نے ختم کر دیا، اور دین کا راستہ اس ملک میں، نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا ہے انہی جیسے لوگوں کی نامعقول حرکات نے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نامعقول لوگ ہیں، اتنی لمبی لمبی ان کی زبانیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے تانے دیتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حیا نہیں کرتے، تحقیق نہیں ہے، علم نہیں ہے، عدل نہیں ہے، ان میں نالج نہیں۔ اس لیے لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا، صرف اس قسم کی حرکات کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور طریقوں میں اصلاح کریں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی، تو ناظرین
دیکھیں رب جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور مجھ سے بھی اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں جو بریلوی مذہب فکر کے ہیں یہ رب کی توحید کو کیوں نہیں مانتے, یہ قبروں مزاروں درباروں کے اوپر سجدے کیوں کرتے ہیں, ان کو ہدایت کب آئے گی؟ میں ایک ہی جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے نا, تو اس کے اندر جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ بہت بڑی دعا ہے کہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. اور اللہ پاک اتنی دیر تک ہدایت نہیں دیتے جب تک بندہ خود نہ مانگے. اب حیرانگی والی بات یہ ہے کہ بریلوی مذہب فکر کے جو مولوی ہیں وہ تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں دیتے. اس لیے پڑھنے نہیں دیتے, اگر انہوں نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم تو ان کو ہدایت مل جانی ہے, ان کو پتہ چل جانا ہے, تو اس لیے یہ پڑھنے نہیں دیتے. اور پھر یہ بات دوسروں کو کرتے ہیں جی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, حالانکہ خود یہ نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ پیچھے مقتدی کو روکتے ہیں, اور جب بندہ دنیا سے چلا جائے ادھر بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں, ادھر سے بھی منع, خود بھی نہیں پڑھتے دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. تو خیر ناظرین, اب وہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی حق بات کر رہے ہیں. اگر وہ حق کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے لو جی پہلے تو یہ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں, پہلے تو یہ, لیکن ناظرین جس کو اللہ ہدایت دے دے, اب ان کے پچھلی باتیں ہم کریں گے تو دیکھیں نا آج کوئی بندہ اگر 5 وقت کا نمازی بن جائے نا, یعنی کہ اس سے جو غلطی گناہ ہو گئے ہیں تو وہ توبہ کر کے 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے, تو لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑتے, کہتے ہیں جی لے اتنا بڑا تو نمازی رہتا ہے, کہیں اتنا بڑا تو حاجی رہتا ہے. تو ناظرین یقین مانیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ سیدھے راستے پہ آ گیا. تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.